الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمدللہ عز وجل ہم اجراء صرف النحو کورس کے اہم ترین سبق غیر منصرف کا بیان پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق بڑا اہم ترین ہے اور یہ ہماری اس تھیوری کا شاید آخری سبق ہے۔ اس کے بعد ہم اجرا کی طرف جائیں گے، پریکٹیکلی ہم اجرا کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ بڑا ہی اہم ترین سبق ہے۔ اسماء معرب دو قسم کے ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف جائیں، تھوڑا سا سبق پیچھے دہرائی کر لیتے ہیں۔ جو ہم نے اہم ترین سبق پڑھا تھا وہ اسماء معربہ کا بیان۔ شروع سے چلتے ہیں، تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ادارہ معرفت القرآن کے تحت یہ اجراء صرف النحو کورس کرایا جا رہا ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب اور بنا کی تعریف کیا ہے، معرب کون سے ہیں اور مبنی کون سے ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا سارے حرف کیا ہیں، مبنی ہیں۔ فعل ماضی، فعل امر، حاضر، معروف کے 6 صیغے یہ مبنی الاصل ہیں۔ فعل مضارع اور فعل نہی کے 2 صیغوں کے علاوہ معرب ہے۔ پھر ہم نے اسماء مبنیہ پڑھے، وہ اسماء جو کیا ہے جن کا اعراب عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ وہ 8 قسم کے، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسم شرط، اسم استفہام، اسم افعال، بعض ظروف، اسماء کنایہ۔ اور پھر ہم نے کیا ہے اسماء معربہ پڑھے کہ وہ 12 ہیں۔ اسماء مبنیہ کے علاوہ 12 قسم کے اسماء معرب ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے جو ہے اسماء معرب کا اعراب پڑھا تھا۔ اعراب الحرکت ہوگا یا اعراب الحرف ہوگا۔ اعراب الحرکت ہوگا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا، اعراب الحرف ہے تو لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ اور اعراب الحرکت لفظی ہے تو قسم اول ہوگی، اس میں حالت رفعی ضمہ سے ہوگی، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرت سے۔ اس میں 3 طرح قسم معرب آ جائیں گے، مفرد منصرف سے ہی، جاری مجرد سے ہی، جمع مکسر منصرف۔ اس میں ثانی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی کسرت سے، اور حالت جری بھی کسرت سے۔ اس میں ایک ہی اسم معرب آئے گا، وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ اور پھر قسم ثالث پڑھی کہ جس میں حالت رفعی ضمہ سے، اور حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری بھی فتح سے۔ اس میں کون سے اسم معرب ہے؟ غیر منصرف۔ آج اسی کا ہم بیان پڑھیں گے۔ تو اسی طرح اسم معرب کا اعراب بالحرکت ہو اور تقدیری ہو، یعنی لفظوں میں پڑھا لکھا نہ جا سکے، اس کی کیا ہے حالت رفعی ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتح تقدیری ہوگا، اور حالت جری میں کسرت تقدیری ہوگا۔ اس میں 2 طرح کے اسم معرب آ جائیں گے، اس میں مقصور اور مضاف الی جاء المتکلم، یعنی وہ اسم جو جاء متکلم کے علاوہ کو کیا ہے وہ اسم جو جمع مذکر سالم کے علاوہ کو صیغہ ہو اور جاء متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو ان دونوں اسماء کا اعراب کیا ہے تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتح تقدیری ہوتا ہے، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوتا ہے۔ پھر اس معرب کا اعراب حرکت تقدیری بھی 5ویں قسم کون سی ہے؟ حالت رفعی ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتح لفظی ہوگا، اور حالت جری میں کیا ہے کسرہ تقدیری ہوگا۔ اور اس میں ایک اسم معرب آ جائے گا، اور وہ ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کی یا اصلیہ ہو اور ما قبل مکسور ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا اسم معرب کا اعراب بالحرف ہوگا تو لفظی ہوگا یا تقدیری۔ لفظی ہے تو کیا ہے قسم سادس بنے گی، جس میں حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے۔ اور اس میں ایک اسم آئے گا، 6 قسم کے اسماء ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ایک اسم معرب ہوگا جنہیں کہا جاتا ہے اسماء 6 مکبرہ، یعنی 6 اسماء ہے، ابن، اخن، حمن، فمن، حنن، ذو۔ ٹھیک ہے، ان کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آئے گی۔ پھر ہم نے قسم ثابت پڑھی جس میں حالت رفعی الف سے، حالت نصبی یا ساکن ما قبل مفتوح سے،
حالت جری یا ساکن ما قبل مفتو سے، اس میں کیا ہے تسنیہ اور اس کے ملحقات آ جائیں گے، تسنیہ اور اس کے ملحقات اسنان اسنتان کلا اور کلتا، اور اعراب الحرف لفظی ہو اور قسم ثابت ہو، آٹھویں قسم جس میں حالت رفع واو ما قبل مضموم سے، حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مقصور سے، اس میں جمع مذکر سالم آئے گا اور اس کے ملحقات آئیں گے۔ اس کے ملحقات میں کون سا آ جاتے ہیں؟ اس میں ملحقات الو ہے، عشرون سے لے کر تسعون تک جو تہائیاں ہیں، عالمون کا لفظ، اردون کا لفظ، الجون کا لفظ، سنون کا لفظ، یہ سارے کیا ہیں جمع کے ملحقات۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اسم معرب کا اعراب بالحرف ہو تقدیری ہو، جس میں حالت رفع میں واو تقدیری ہوگی، حالت نصبی اور جری میں یا کیا ہوگی لفظوں میں موجود ہوگی۔ جیسے کہ حالت رفع میں لفظ کیا تھا ہم مسلمیہ، اصل میں کیا تھا مسلمون یا، جمع مذکر سالم کا صیغہ جائے متکلم کی طرف مضاف ہوا۔ اب جمع کا صیغہ جب جائے متکلم کی طرف مضاف ہوا تو جمع کا یہ نون ہے گرج گیا تو بن گیا مسلمویا۔ پھر کیا ہے واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو واو کو کیا بنا لیا جاتا ہے یا، تو بن گیا یا مسلمویا۔ اب کیا ہے یا کا یا میں کیا ہو گیا ادغام تو بن گیا مسلمویا۔ اب یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو کیا بن گیا مسلمیہ، ٹھیک ہے۔ حالت نصبی اور جری میں چونکہ تھا مسلمین یا، ٹھیک ہے، نون جمع گر گیا تو بن گیا مسلمیہ، اب ادغام ہوا تو کیا بن گیا مسلمیہ۔ تو یہ چونکہ یہ والی یا جو ہے لفظوں میں موجود ہے حالت نصبی اور حالت جری میں، تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ حالت رفع میں واو کیا ہو جائے گا تقدیری، دیکھیں یہ والا واو جو ہے چھپ گیا یہ والا واو، اور حالت نصبی اور جری میں یا کیا ہوگا لفظوں میں موجود ہوگا، تو یہ یا کیا ہے یہ والا یا کیا ہے لفظوں میں آلریڈی کیا ہے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کل کا سبق تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسم معرب، اسماء معرب کتنے ہیں 12 ہیں، ان میں سے ایک اسم معرب ہے اور وہ ہے کیا ہے وہ سارے منصرف ہیں، اور یہ کیا ہے غیر منصرف۔ تو غیر منصرف اسے کہتے ہیں، اسم معرب میں سے غیر منصرف وہ اسم ہوتے ہیں جن پر تنوین اور کسرہ نہ آئے، وہ اسم جس پر تنوین اور کسرہ یعنی زیر نہ آئے۔ اب کیا ہوگا کسرہ تو نہیں آئے گا، تو حالت جری میں اس پر کسرہ کی جگہ میں کیا آئے گا فتح یعنی زبر آئے گی۔ وہ اسم جس پر تنوین اور کسرہ نہ آئے بلکہ حالت جری میں اس پر کیا ہے کسرہ کی جگہ فتح آئے تو وہ کہلاتا ہے اس میں غیر منصرف۔ اسے معرب میں سے کون سا غیر منصرف۔ اب ہم جانتے ہیں، چلو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، دیکھیں ذرا جا احمدو حالت رفع میں ضمہ آ رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی، تنوین تو دو پیش کا نام ہے۔ رأیت احمدا حالت نصبی میں فتح آ رہا ہے، تنوین نہیں آئی یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ مررت باحمدا بار فے جار کی وجہ سے کسرہ نہیں آیا، زیر نہیں آئی، زیر کی جگہ کیا آیا فتح آیا زبر آیا اور تنوین کے بغیر آیا، تو اس میں غیر منصرف کیسے کہتے ہیں وہ اسم جس پر تنوین اور کسرہ نہ آئے یعنی تنوین اور زیر نہ آئے اور حالت جری میں زیر کی جگہ اس پر کیا آئے فتح آئے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، یہ تو سمجھ آ گئی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اسم غیر منصرف کیسے بنتا ہے، کوئی اسم غیر منصرف کیسے بنتا ہے؟ تو کسی اسم کو غیر منصرف بنانے کے اسباب 9 ہیں، کوئی اسم 9 اسباب کی وجہ سے کیا بنتا ہے غیر منصرف، لیکن اس اسم میں کسی اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے یا تو 2 سبب چاہیے ہوتے ہیں یا ایک ایسا سبب چاہیے ہوتا ہے جو 2 کے برابر ہو۔ مطلب کوئی اسم غیر منصرف تبھی بنے گا، اس پر کسرہ اور تنوین تبھی نہیں آئیں گے جب کہ اس میں غیر منصرف کے 2 سبب جمع ہو جائیں یا ایک ایسا سبب جمع ہو جائے جو 2 کے برابر آئے، تو وہ کیا بن جائے گا اسم غیر منصرف۔ تو اسباب منصب یعنی غیر منصرف بنانے کے سبب کتنے ہیں 9۔ پہلا ہے عدل، دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے تانیث، چوتھا ہے معرفہ میں سے علم، معرفہ میں سے علم، ٹھیک ہے۔ یعنی معرفہ کی بہت ساری اقسام ہے، ہم نے پڑھی ہے معرفہ کی اقسام یہاں پر شروع میں سبب میں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، یعنی وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتے، اور نہ ہی
معرب باللام، نہ ہی معرب بالندا، نہ ہی معرب بالاضافت، وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. صرف معرفہ میں سے علم ہی غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے. صرف معرفہ میں سے علم ہی غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے. اچھا، تو ہمارے کیا ہیں غیر منصرف اسباب کتنے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ میں سے علم، اور اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، اور الف نون زائدہ تان. یہ 9 اسباب ہوتے ہیں. ان میں سے 2 سبب کسی اسم کے اندر جمع ہو جائیں، یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہے وہ جمع ہو جائے، تو وہ سب ہو جاتا ہے غیر منصرف. اب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے. تو غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے. حالت جری میں اس کے کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے. تو کسی اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے یا تو 2 سبب چاہیے ہوتے ہیں، یا ایک ایسا سبب جو 2 کے برابر ہو. اسباب منصر غیر منصرف اسباب کتنے ہیں؟ 9. ان میں سے پہلا ہے عدل. پہلا کیا ہے؟ عدل. عدل کیسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کا اپنے اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانا بغیر کسی صرفی قاعدہ کے. یعنی کسی اسم کا اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں کنورٹ ہو جانا، اور کوئی قانونی کوئی قاعدہ قانون نہ ہو، یعنی صرفی قانون لاگو نہ ہو رہا ہو. صرفی قانون کے بغیر کوئی اسم دوسرے اسم میں کنورٹ ہو جائے. کوئی اسم اپنے اصلی سیغہ سے نکل کر دوسرے سیغے میں کنورٹ ہو جائے بغیر کسی صرفی قاعدہ کے، تو وہ کہلاتا ہے عدل. اب دیکھیں داربا، داربا سے تسنیہ بنائیں گے تو داربا ہو جائے گا، داربو ہو جائے گا، داربت ہو جائے گا. تو وہ صرفی قاعدے کے مطابق بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو صرفی قاعدے کے کسی اسم کا اپنی اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانا بغیر کسی صرفی قاعدہ کے، یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے. جیسے کہ عمر. اب عربوں کے ہاں عمر جو ہے غیر منصرف پڑھا جاتا تھا، یعنی انہیں کسرہ اور تنوین اس پر نہیں پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جانا کہ یہ عمر جو ہے اصل میں کیا ہوگا؟ عامر. تو اب عامر اصل سیغہ تھا، اس میں فاعل کا وزن، فاعل کے اس میں فاعل کے وزن پر عامر تھا. اب یہاں سے کنورٹ ہو کر عمر بن گیا، تو انہوں نے مان لیا کہ عامر سے یہ کنورٹ کیا ہے؟ کنورٹ ہو کر کیا بن گیا ہے؟ عمر بن گیا ہے بغیر صرفی قاعدہ کے. تو جس بنا پر اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ عدل. کیا پایا جا رہا ہے؟ عدل. ایک سبب عدل ہے اور دوسرا کیا ہے؟ یہ علم. تو 2 سبب اس میں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. تو اب یہ کیا بن گیا؟ غیر منصرف. اب اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور اس پر تنوین بھی نہیں آتی. حالت رفع میں کیا پڑھیں گے؟ جا عمر، اور حالت رفع پڑھیں گے رأیت عمرا، اور حالت جری پڑھیں گے مررت بے عمرا. اب را پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. تو پتہ چلا عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کا اپنے اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانا بغیر صرفی قاعدہ کے، یہ کہلاتا ہے عدل. تو غیر منصرف بنانے کا ایک سبب کیا ہو سکتا ہے؟ عدل. ٹھیک ہے. اچھا میں بتاؤں گا کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اصلی سیغے سے دوسرے سیغے میں کنورٹ ہوا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کے اپنے مخصوص وزن ہے، وہ یاد کر لیں. تو وہی کیا ہے؟ عدل ہی کے مخصوص وزن ہے. یہاں پر میں نے عدل کے اوزان لکھ دیے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ جو عدل کے مخصوص وزن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ انہی وزن پر کوئی اگر کلمہ ہوگا تو آپ نے سمجھ آنا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ عدل ہے. ٹھیک ہے. تو عدل کیسے کہتے ہیں؟ کسی اسم کا اپنے اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جانا بغیر صرفی قاعدہ کے، یہ کیا ہے؟ عدل. دوسرا سبب غیر منصرف کا وصف ہے. وصف سے مراد وہ اسم ہے جو اپنی اصل وضع یعنی پہلی بناوٹ کے اعتبار سے ایسی صفت پر دلالت کرے جو کسی ذات کے ساتھ لگی ہو. یعنی وصف احمر مانا سرخ، تو سرخ ایک ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے. کیا ہے؟ یہ وصف بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ یہ احمر ایک ایسا اسم ہے جو اصلاً اس کو سرخی کے معنی کے لیے وضع کیا گیا. اسود یہ ایسا اسم ہے جس کو اصلاً کالا پان کے معنی کے لیے کیا ہے وضع کیا گیا. تو پتہ چلا احمر اور اسود دو اسم ہیں جن کو اپنی اصل وضع میں صفت ہی کے لیے کیا کیا گیا، وصف ہی بیان کرنے کے لیے کیا ہے ان کو وضع کیا گیا، بنایا گیا. تو یہ کیا ہے، وصف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو اپنے وصل وضع کے اعتبار سے وصف پر دلالت کرے، صفت پر کیا ہے دلالت کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح کیا ہے تیسرا سبب غیر منصرف کا تانیث ہے، یعنی مؤنث ہونا. وہ اسم جو مؤنث کے لیے ہو، وہ اسم جو مؤنث کے لیے ہو اس کی مختلف صورتیں ہیں. یا تو وہ گول تا کے ساتھ ہوگا جیسے طلحہ، اس میں گول تا تائے تانیث آ رہی ہے. اب سوال ہے یہ تو مرد کا نام ہے طلحہ، اگرچہ مرد کا نام ہے مگر چونکہ لفظی طور پر مؤنث ہے کیونکہ علامت تانیث پائی جا رہی ہے، تو اس میں ایک سبب کیا ہے تانیث ہے طلحہ میں، اور دوسرا سبب علم ہے، یہ نام ہے. تو دو سبب جمع ہو گئے تو یہ کلمہ کیا ہو گیا غیر منصرف. اب طلحہ پر کیا ہے تنوین بھی نہیں آ سکتی اور کسرہ کی جگہ کیا آئے گا فتح آئے گا. یا دوسری صورت کون سی ہے کہ وہ مؤنث مانوی ہو، یعنی مانن مؤنث ہو، علامت تانیث تو نہ ہو لیکن وہ اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہو، جیسے کہ زینب، اس میں علامت تانیث گول تا الف مکسورہ الف ممدودہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا استعمال مؤنث کے لیے ہے تو یہ بھی کیا ہے تانیث تو ہے. تو یہ ایک سبب کیا ہے تانیث ہے، دوسرا زینب کیا ہے علم ہے. تو دو سبب جمع ہو گئے تو پتہ چلا یہ بھی کیا ہے غیر منصرف ہے، اس پر بھی کیا ہے کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے. تیسرا جو سبب ہے تانیث کا جو تانیث میں سے کیا ہے تیسری تانیث کون سی ہے، الف مکسورہ یا الف ممدودہ. ایک کھڑا الف جو ہے الف مکسورہ ہے، جیسے حبلا پر کھڑا الف ہے، حمرا پر الف کے بعد حمزہ ہے. تو کھڑا الف ہو مؤنث پر تو یہ الف مکسورہ ہوتا ہے، اور الف کے بعد حمزہ ہو تو مؤنث پر تو وہ کیا ہوتا ہے الف ممدودہ. تو تانیث کا الف مکسورہ، تانیث کا الف ممدودہ، یہ بھی کیا ہے یہ غیر منصرف بننے کا کیا ہے سبب ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو غیر منصرف کا سبب ہے نا، یہ اکیلا ہی غیر منصرف کا سبب ہے. یعنی الف مکسورہ الف ممدودہ یہ اکیلا ہی کیا ہے، اس کے ساتھ دوسرا سبب نہ بھی ملے تب بھی یہ کیا ہے اسم کو غیر منصرف بنا دے گا. تو انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے یا تو کیا چاہیے ہوتے ہیں دو سبب، یا ایک ایسا سبب جو دو کے برابر ہو. تو یہاں پر تانیث کا الف مکسورہ یا تانیث کا الف ممدودہ ایسا سبب ہے یہ اکیلا ہی دو سبب کے قائم مقام ہے. اور یہ حبلہ، اب اس میں الف مکسورہ آ گیا تو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ غیر منصرف ہے. حمرا الف ممدودہ آ گیا تو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ غیر منصرف ہے. اس میں دوسرا سبب ڈھونڈنے کی کوئی حاجت نہیں. تیسرا کیا ہے اسباب منع صرف میں سے کیا ہے معرفہ. اب معرفہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ معرفہ میں سے علم جو ہے، معرفہ میں سے علم کیا ہے صرف غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. علمیت غیر منصرف کا کیا بنتا ہے سبب بنتا ہے. کسی خاص جگہ، شخص، جگہ یا چیز کا نام جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. تو احمد کے اندر دو سبب پائے گئے. احمد ایک تو نام ہے علم ہے، اور دوسرا کیا ہے وزن فعل ہے. تو دو سبب جمع ہونے کی بنا پر یہ کیا بن گیا غیر منصرف. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ معرفہ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. معرفہ کی ایک قسم کیا ہے، معرفہ کی ایک قسم کیا ہے اسم ضمیر، ٹھیک ہے. دوسری قسم کیا ہے اس میں اشارہ. تیسری قسم کیا ہے اس میں موصولہ، ٹھیک ہے. چوتھی قسم کیا ہے اس میں معرف باللام، معرف باللام. پانچویں قسم کیا ہے معرف بالاضافت. اور چھٹی قسم کون سی ہے معرف
बिन निदा। अब कितनी किस्म बनी, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूला। अब ये गैर मुंसरिफ का सबब क्यों नहीं बनते, ये गैर मुंसरिफ का सबब क्यों नहीं बनते, क्यों? वजह यह है कि इसका ताल्लुक अस्माए मबनिया से है, यानी ये तो है ही मबनियात। तो हम पढ़ रहे हैं मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ जो कि मोरब की अकसाम है। मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ ये क्या है, इसमें मोरब की अकसाम है, इसमें मोरब की हमने अकसाम पढ़ रहे थे। इसमें मोरब का इराब में से क्या आता है, गैर मुंसरिफ। तो मुंसरिफ होना और गैर मुंसरिफ होना ये क्या है, इसमें मोरब की अकसाम में से है। तो लिहाजा इनका ताल्लुक चूंकि मबनियात से है, इसलिए ये गैर मुंसरिफ होने का सबब नहीं बन सकती। अब अलिफ लाम और इजाफत, तो ये ज़हन में रखें, बड़ी अहम बात है, बड़े कायदे की पते की बात है। अलिफ लाम आ जाएगा गैर मुंसरिफ पर तो उस पर कसरा आ सकता है, और अगर गैर मुंसरिफ मुदाफ हो जाए तो उस पर क्या है, कसरा आ सकता है। तो जब मुअर्रब बिल लाम, अलिफ लाम और इजाफत मुदाफ होना, ये गैर मुंसरिफ को क्या बना देता है, ये बना देता है गैर मुंसरिफ को मुंसरिफ, मतलब उस पर कसरा आ सकता है, जो गैर मुंसरिफ पर कसरा नहीं आ सकता था। ठीक है, अलिफ लाम आएगा जब मुदाफ होगा तो उस पर कसरा आ सकता है। तो जो गैर मुंसरिफ को मुंसरिफ बनाए वो गैर मुंसरिफ होने का सबब कैसे बन सकता है? तो इसलिए क्या है, अलिफ लाम और इजाफत जो कि मार्फा बनाते हैं, ये भी क्या है, जो कि गैर मुंसरिफ को मुंसरिफ बनाते हैं, इस बिना पर ये भी गैर मुंसरिफ होने का सबब नहीं बन सकते। इसी तरह मुअर्रब बिन निदा, हर्फ निदा जिस पर आ जाए तो वो मबनी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, मबनी। या जैदो, इसलिए क्या पढ़ेंगे, मबनी बरफत। ठीक है, तो या ने आकर ऑलरेडी क्या कर दिया, मबनी बना दिया। तो इस बिना पर इसका ताल्लुक भी क्या है, मबनियात से है, तो ये भी क्या है, गैर मुंसरिफ होने का सबब नहीं बन सकता। तो इसी बिना पर हमने कह दिया, क्या कह दिया, कि गैर मुंसरिफ का सबब सिर्फ एक ही बन सकता है मार्फा में से, और वो है अलम। उजमा, उजमा किसे कहते हैं, वो लफ्ज जो अरबी के अलावा किसी दूसरी जबान का हो, अरबी के अलावा किसी दूसरी जबान का हो, बशर्ते कि वो नाम हो और 3 हर्फ से क्या हो, जायद हो। इब्राहिम, इब्राहिम जो है ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, इब्रानी जबान का लफ्ज है। तो पता चला इब्राहिम जो है गैर अरबी है, और इसमें दूसरा सबब कौन सा जमा हो गया, अलम। एक अलम और दूसरा ये क्या है, अजमी लफ्ज है। तो पता चला ये क्या है, गैर मुनसरिफ। इसी तरह हम लिखते हैं, हमारा जो पाकिस्तान है, ठीक है, अब पाकिस्तान में क्या है, पे आ गई। तो पे आना इस बात की दलील है कि अरबी लफ्ज नहीं है, गैर अरबी है, तभी तो इसको अरबी पाकिस्तान पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान जो है एक अजमा गैर अरबी लफ्ज है, अजमी लफ्ज है। ठीक है, और दूसरा ये अलम है, नाम है। तो 2 सबब जमा हो गया, अजमा और अलफ, अलम। तो ये क्या बना, बन गया गैर मुनसरिफ। लिहाजा इस पर भी कसरा और तनवीन नहीं आ सकते। तो जो जो लफ्ज अरबी के अलावा किसी दूसरी जबान का हो, बशर्ते कि वो नाम हो और 3 हर्फ से क्या हो, जायद हो, तो वो क्या है, गैर मुनसरिफ का बन जाता है, गैर मुनसरिफ का सबब बन जाता है। जमा, गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक जमा है, और ये जमा कौन सी है, ऐसी जमा जो मुंतहल जुमू के वजन पर हो, यानी जमा मुंतहल जुमू, ये क्या बना देती है, किसी इसम को गैर मुनसरिफ, किसी इसम को गैर मुनसरिफ। और बड़े पत्ते की बात जहां भी आ रही है ये बात, ठीक है, कि ऐसी जमा जो मुंतहल जमू के वजन पर हो। फालो, उस दिन मैंने बताया था, दवाब, फालिलो, मसाजिदो, फालिलो, मसाबीहो। तो इन औजान पर जो जमा आती है वो कहलाती है जमा मुंतहल जमू। और ये जमा एक अकेला सबब ही दो के क्या है, बराबर होता है। अकेला सबब ही क्या है, दो के बराबर होता है। तो गैर मुंसरिफ के, किसी से वो गैर मुंसरिफ होने के लिए 2 सबब चाहिए होते हैं,
یا ایک ایسا سبب چاہیے ہوتا ہے جو دو کے برابر ہو. تو یہاں پر جمع بھی کیا ہے؟ فعالو، فعاللو، فعاللو. ان اوزان پر جو جمع آئے گی یہ جمع منتہی الجموع کہلائے گی، اور یہ اکیلا سبب ہی دو کے کیا ہے؟ برابر ہے. آگے آ جاتے ہیں، کیا ہے غیر منصرف کا ایک سبب؟ کیا ہے؟ ترکیب. ترکیب کسے کہتے ہیں؟ دو کلموں کو جوڑ کر ایک کر دینا بغیر اضافت، بغیر اسناد کے. میں نے اس دن بھی آپ کو مرکب مصدی کے بارے میں بتایا تھا. دو کلموں کو جوڑ کر ایک کر دینا بغیر اضافت، بغیر اسناد. جیسا کہ کون سا لفظ ہے؟ بالا ایک بت کا نام تھا، اور بکو کیا ہے؟ اس کے پجاری کا نام تھا. بالا بکو. اب کیا ہوا؟ ان دو کلموں کو جوڑ دیے گا، نہ یہ مضاف مضاف آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں، اور نہ ہی یہ مسند مسند الیہ ہیں. تو ان کو ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، اور شہر کا نام کیا ہے؟ بالا بکو. تو یہاں پر بھی دو کلموں کو جوڑ کر ایک کر دینا بغیر اضافت، بغیر اسناد کے، نہ یہ مضاف مضاف الیہ ہوں آپس میں، اور نہ ہی یہ مسند مسند الیہ ہوں. تو یہ کلمہ مرکب مصدی کہلاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ترکیب. اور یہ بھی غیر منصرف کا کیا ہے؟ سبب ہے. غیر منصرف ہونے کا کیا ہے؟ سبب ہے. تو ایک کیا ہے اس میں کیا پائی جا رہی ہے؟ ترکیب. دوسرا کیا ہے اس میں سبب؟ علم، یہ شہر کا کیا ہے؟ نام ہے. تو دو سبب جمع ہو جائے تو کیا بن گیا؟ غیر منصرف. اب اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے. اس کی مثال میں نے مرکب مصدی کی ایک اور بھی دی تھی. اس کی مثال مرکب مصدی کی میں نے بتایا تھا کہ میرا اپنا شہر جو ہے وہ ہے کالا باغ. کالا باغ. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ دو کلموں کو، کالا اور باغ، دونوں کو جوڑ کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. تو اب بن گیا کالا باغ. اب ایک تو کیا ہے اس میں؟ ترکیب ہے. دوسرا کون سا ہے اس میں؟ علم ہے، نام ہے. تو دو سبب جب ہو گئے تو غیر منصرف بن گیا. اب اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. تو غیر منصرف کا ایک سبب کیا بنا؟ ترکیب. اچھا، اب کون سا سبب ہے؟ آٹھواں سبب. غیر منصرف کا آٹھواں سبب کیا ہے؟ وزن فعل. وہ اسم جو فعل کے مخصوص اوزان میں سے کسی وزن پر ہو. یعنی وہ اسم جو فعل کے ساتھ مخصوص اوزان ہے نا، جو وزن فعلوں کے ساتھ خاص ہے، جو اسم فعلوں کے مخصوص اوزان میں سے کسی وزن پر آئے گا، وہ اسم بھی پھر کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف کا ایک سبب بنے گا. جیسے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، احمدو، یہ افعلو واحد متکلم کے صیغے پر ہے. یزیدو، یہ یفعلو کے وزن پر ہے. تغلبو، یہ تفعلو کے وزن پر ہے. تو کیا ہے؟ شروع میں علامت مضارع آ رہی ہے اتین، اتین آ رہی ہے، الف یا تا. تو پتہ چلا یہ مخصوص فعل کے اوزان پر آ رہا ہے. احمد، یزید، تغلب، یہ تینوں نام بھی آئیں اور فعل والے وزن بھی آئیں. تو دو سبب جمع ہونے کی بنا پر یہ کیا ہو گئے؟ غیر منصرف. فعلا، فعل دو ال ایک قبیلے کا نام ہے. فعل، فعلا، بقب ایک لکڑی کا نام ہے. تو پتہ چلا جو اسم فعل کے مخصوص اوزان میں سے کسی وزن پر آ جائے وہ اسم پھر کیا ہے؟ غیر منصرف کا ایک سبب بنتا ہے. الف نون زائدتان، الف اور نون زائدتان، کسی اسم کے آخر میں الف اور نون کا زیادہ ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ زائد ہونا. یہ کیا ہے؟ غیر منصرف کا سبب ہے. عثمان میں کیا ہے؟ الف نون کیا ہے؟ زائدہ ہیں. سفیان میں الف نون کیا ہے؟ زائدہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف کا کیا ہے؟ سبب ہے. جیسا کہ میں لکھتا ہوں اپنا نام فرحان. اب کیا ہے؟ فا اصلیہ ہے، را بھی اصلیہ ہے، ہا بھی اصلیہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فرحہ، فرحت کہتے ہیں خوشی کو، فرح. ٹھیک ہے. اور الف و نون اس میں کیا ہے؟ زائدہ ہیں. تو ایک سبب کیا ہے؟ الف نون زائدہ ہونا، اور دوسرا یہ کیا ہے؟ علم ہے. تو دو سبب کیا ہو گئے؟ الف نون زائدہ اور ساتھ میں علم. تو دو سبب جمع ہونے کی بنا پر یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف. اب فرحان پر بھی کیا ہے؟ تنوین بھی نہیں آ سکتی، اور حالت جری میں کسرہ بھی نہیں آ سکتا، بلکہ کسرہ کی جگہ کیا آئے گا؟ فتحہ. تو ہم نے کیا ہے؟ اسباب منصر، غیر منصرف ہونے کے اسباب کو مکمل کر لیا. تو غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس پر تنوین اور کسرہ نہ آئے.
اور حالت جری میں کسرہ کی جگہ اس پر کیا ہے فتح آئے. کسی اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے یا دو سبب چاہیے ہوتے ہیں یا ایک ایسا سبب چاہیے ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہو. ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو اس میں ایک الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہے تانیث کا, اور دوسرا کیا ہے جمع منتہی الجموع کا وزن ہے. یہ اکیلا بھی کیا ہے سبب دو کے قائم مقام ہے. تو اسباب منع صرف کیا ہے عدل, وصف, تانیث, معرفہ میں سے علم, اور اجمع غیر عربی ہونا, جمع میں سے کیا ہے منتہی الجموع کے صیغے پر ہونا, ترکیب دو کلموں کا یکجا ہونا بغیر اضافت بغیر اسناد کے, وزن فعل مخصوص فعل والے وزن پر آنا کسی اسم کا, یا آخر اسم کے آخر میں الف نون کا زائدہ ہونا. اب ہم دیکھتے ہیں علم کے ساتھ کون کون سے سبب جمع ہوتے ہیں تو غیر منصرف بناتا ہے. علم کے ساتھ جمع ہونے والے اسباب, علم کے ساتھ ملنے والے اسباب, جب کوئی اسم کسی خاص کا نام ہو تو وہ درج ذیل اسباب کے ساتھ مل کر غیر منصرف بنتا ہے. عدل پلس علم, یعنی علم اور عدل دونوں جمع ہوں گے غیر منصرف ہوگا. جیسے عمر یہ نام بھی ہے اور عامل سے معدول بھی ہے, تو اس میں دو سبب جمع ہوگا, ایک علم نام ہے اور دوسرا یہ عدل ہے, تو یہ غیر منصرف. علم اور تانیث فاطمہ زینب نام بھی ہے اور یہ مؤنث ہے, تو دو سبب جمع ہونے کی بنا پر یہ کیا ہوا غیر منصرف. علم اور عجمہ ادریس یعقوب یہ نام بھی ہیں اور غیر عربی نام ہے, تو نام بھی ہے علم ہے اور عجمہ غیر عربی بھی ہیں, تو اس بنا پر دو سبب جمع ہونے کی بنا پر یہ کیا ہوا غیر منصرف. علم اور ترکیب بالا بکو نام بھی ہے بالا بکو اور ترکیب دو لفظوں سے مل کر بنا ایک نام ہے, تو کیا ہوا دو سبب جمع ہو گئے علم اور ترکیب غیر منصرف. جیسا کہ میں نے بتایا کالا باغ, کالا اور باغ دو اسم جمع ہو گئے اور نام بن گیا شہر کا, تو ترکیب بھی پائی جا رہی ہے اور علم بھی ہے, تو یہ بھی غیر منصرف. علم اور الف نون زیادہ تان جیسے کہ عثمان رمضان, یہ الف نون زیادہ بھی ہیں اس میں رمضان اور عثمان میں, اور یہ نام بھی ہیں, تو دو سبب جمع ہو گئے علم اور الف نون زیادہ تان, تو یہ کیا بن گیا غیر منصرف. علم پلس وزن فعل, یعنی احمد یزید, احمد جو ہے افعال کا وزن ہے, یزید کیا ہے یفعال کا وزن ہے, تو علم اور وزن فعل جمع ہونے کی بنا پر یہ نام اور فعل کے وزن پر ہونے کی بنا پر یہ کیا ہو گئے غیر منصرف. وصف کے ساتھ جمع ہونے والے اسباب, صفت کے ساتھ ملنے والے اسباب, اگر کوئی اسم صفت ہو تو وہ ان اسباب کے ساتھ کیا ہوتا ہے غیر منصرف بنتا ہے. صفت پلس عدل, یعنی ایک سبب صفت ہوگا دوسرا کیا ہوگا عدل. ثلاث یا مثلث, ثلاث یا مثلث کیا ہیں صفت بھی ہیں اور یہ عدل بھی ہے, صلاحۃ صلاحۃ سے معدول ہے. مثلث بھی کیا ہے صلاحۃ صلاحۃ سے کیا ہے عدل معدول ہے, تو اس میں کیا پایا جا رہا ہے ثلاث اور مثلث دونوں میں کیا ہے عدل بھی ہے اور یہ دونوں وصف بھی ہیں, تو اس بنا پر یہ کیا ہے غیر منصرف کا کیا بن گیا سبب. صفت اور الف نون زیادہ تان, عطشان پیاسا ہونا, غضبان غصے والا ہونا, تو اب پیاسا ہونا یہ ایک وصف ہے, غصے والا ہونا بھی کیا ہے ایک وصف ہے, اور ساتھ میں الف نون زیادہ جمع ہو گئے, تو یہ کیا بن گیا غیر منصرف. صفت اور وزن فعل, افضل زیادہ فضیلت والا ہونا, فضیلت والا ہونا, احسن زیادہ حسین ہونا, تو اب فضیلت والا ہونا حسین ہونا یہ وصف بھی ہے اور ساتھ میں فعلوں والا وزن بھی ہے, تو اس بنا پر یہ کیا ہو گئے غیر منصرف بن گئے. تو علم کے ساتھ جمع ہونے والے اسباب کیا ہے کون کون سے ہیں؟ علم کے ساتھ عدل بھی جمع ہو سکتا ہے, علم کے ساتھ تانیث بھی جمع ہو سکتی ہے, علم کے ساتھ عجمہ بھی جمع ہو سکتا ہے, علم کے ساتھ ترکیب بھی, علم کے ساتھ الف نون زیادہ تان بھی, اور علم کے ساتھ وزن فعل بھی. صفت کے ساتھ کون سے ہو سکتے ہیں؟ صفت پلس عدل بھی ہو سکتا ہے, صفت کے ساتھ الف نون زیادہ تان بھی جمع ہو سکتا ہے, اور صفت کے ساتھ وزن فعل بھی جمع ہو سکتا ہے. اب عدل اور وزن آپس میں جمع نہیں ہو سکتے, کبھی بھی عدل اور وزن آپس میں جمع نہیں, وزن فعل آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عدل کے مخصوص اوزان ہیں, نحویوں کے نزدیک عدل کے صرف 6 اوزان ہیں, ان کے علاوہ کوئی لفظ معدول عدل والا نہیں ہوگا. بڑا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدل ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اسم اپنے اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں کنورٹ ہوا ہے بغیر صرفی کا, کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں ایسے پتہ چلے گا اس کے 6 اوزان ہیں ٹوٹل. ان اوزان پر کوئی ہوگا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں پر عدل ہوا ہے, اور ان اوزان پر نہ ہو تو کیا ہے عدل نہیں. فعال یہ گنتی میں آتا ہے, جیسے ثلاث, ٹھیک ہے, اس کا معنی کیا ہے 3 3. مفعل یہ بھی گنتی میں آتا ہے, مثلث اس کا معنی بھی کیا ہے 3 3. فعال یہ تو دو طرح سے آتا ہے, ناموں میں کیا ہے عمر یا ظفر, اور صفت میں کیا آتا ہے اخر. اسی طرح فعالی یہ مؤنث کے ناموں میں آتا ہے بقول بنو تمیم کے, جیسے کہ قطامی اور حضامی.
فعلی یہ ظرف میں آتا ہے جیسے کہ امسی، خاص گزری ہوئی کل کے لیے. فعل یہ بھی ظرف میں آتا ہے جیسے کہ سحر، خاص. تو پتہ چلا خاص دن کی سحر مراد ہے. تو کتنے وزن ہیں عدل کے؟ 6. فعال، مفعل، فعل، فعالی، فعلی اور فعل. اچھا وزن فعل کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہو سکتا؟ کیونکہ یہ 6 جو وزن ہیں ان اوزان پر کبھی بھی کوئی فعل نہیں آتا جس بنا پر کیا ہے وزن فعل اور عدل آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. وزن فعل کے معتبر اوزان، کس اسم کے وزن فعل کے، کسی اسم کو وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف تب مانا جاتا ہے جب وہ اسم فعل کے ساتھ مخصوص ہو یا اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی زائدہ حرف ہو. مخصوص وہ اوزان جو فعل کے ساتھ مخصوص ہیں. فعلا جسے کسی کا نام ہو بکتما ایک رنگدار لکڑی کا. فعلا ماضی مجہول ثلاثی مجرد جسے کسی کا نام ہو دعلا. فعلا ماضی مجہول باب تفعیل. شمرا ایک گھوڑے کا نام ہے. وہ وزن جو اسم اور فعل میں مشترک ہے مگر شروع میں علامت مضارع ہے. افعل جیسے کہ احمد اکرم، یہ افعل فعل کے وزن پر ہے. یفعل یشکر، یزید یہ یفعل فعل کے وزن پر ہے. تفعل جیسے تغلب ایک قبیلے کا نام ہے. نفعل جیسے نرجس اگرچہ یہ اسم ہے مگر شروع میں نون مضارع کی مشابہت ہے. تو یہ کیا ہے؟ عدل کے اپنے مخصوص اوزان ہیں اور وزن فعل کے اپنے مخصوص اوزان ہیں. اس بنا پر عدل اور وزن فعل آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. علم اور وصف بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے اور وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، لہذا کبھی بھی علم اور وصف دونوں جمع ہو کر غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے. اور آخری بات وہی ہے کہ جمع منتہا جموں کا سیگا اور تانیث کا مقصورہ جالب ممدودہ یہ دو سبب کے کیا ہوتے ہیں؟ قائم مقام ہوتے ہیں. تو امید ہے بہت ہی اہم ترین جو سبق تھا ہم نے منصرف اور غیر منصرف کا بت ڈیٹیل بت تفصیل ہم نے پڑھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا. تو آسان سا خلاصہ کر دیتا ہوں. غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر تنوین اور کسرہ نہ آئیں اور حالت جری میں کسرہ کی جگہ کیا ہے؟ فتح ہے. تو کسی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لیے دو سبب ہوتے ہیں یا ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہو. اور مثالوں کے ساتھ ہم نے یہ بات سمجھ بھی لی. اب اس کو پڑھ کر یاد کر کے لائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اسباق میں ہم اجرا کی طرف چلیں گے. جی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو بیان کر سکتا ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو کیا ہے